أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. توحید سے متعلق توحید کے دلائل کی کثرت سورہ کی ابتدا سے ان آیتوں تک، جو یہ آیتیں اب سورہ کے اختتام کی طرف چل رہی ہیں. عقید توحید کی اصلاح دین اسلام کی اصلاح ہے، مذہب کی عقیدے کی اصلاح ہے. یہ اصلاح کے بعد اس اصلاح پر قائم اور باقی رہنے کا مظاہرہ کرنے کا نام ہے شریعت، طریقہ، جس کا تعلق عبادتوں سے ہے، معاملات سے ہے، انفرادی زندگی سے ہے، اجتماعی زندگی، ہر قسم کے معاملے سے ہے. لیکن عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، جیسا کہ طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. جب نہیں کرے گا تو ہر معاملے میں جو حکم خداوندی ہے اسی طریقے سے زندگی گزرتے رہے گی، گزارتے رہنا ہے. یہ بڑا آزمائش والا کام ہے. دنیا اپنے ذہن، رسم و رواج اور غلط عقیدے کی بنیاد کے اوپر مختلف پہلوؤں کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسا سمجھتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف میں بتلایا. یہ لوگوں کا یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے. بندے کا صحیح سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے. بندے کو جو سمجھ دیا ہے اللہ کے عقیدے، اللہ کے بتائے طریقے کو صحیح طور پر جاننا، اس پر ٹکنا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فریق، سارے انسان اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، سب کا خالق مالک اللہ تعالیٰ، اور ہر ایک کو دعویٰ مذہب کا، دین کا، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، جتنے عقیدے ہیں، جتنی قومیں ہیں. سرسری مطالعے میں ان پڑھ بھی کہتا ہے کہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ اوپر والا ہے. کم سے کم اپنے الفاظ اپنے لہجے میں تک کہہ دیتا ہے. لیکن رب العالمین کی حقیقت کے سمجھنے میں غلطی کرتا ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اسی کی تفسیر پورا قرآن پیش کرتا ہے. آج کی اس آیتوں میں سارے عقائد کی اصلاح. سب سے بڑی خرابی انسان کے اندر، سب سے بڑا یقین انسان کی زندگی میں اس کو مرنا پکا ہے. اس لیے موت کا نام قرآن نے دیا یقین، جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم سے اطاعت خداوندی کا مطالبہ، احکام خداوندی کی اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ، یہ کب تک ہے؟ تمہارے آخر سانس تک، جب تک کہ موت تم کو آ جاتی ہو. اسی کو کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. زندگی گزارو اسلامی رنگ پر، اسلامی طریقے پر، اور تمہاری آخری سانس بھی اسی پر ختم ہو کہ تم اسی طریقے پر قائم اور باقی ہو، ثابت قدم ہو. پھر اس کے بعد سب سے بڑا عقیدہ جو انسان کی اس دنیاوی زندگی کو کنٹرول کرنے والا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا معاملہ. ساری کائنات نہیں تھی، رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہی تھی. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، پھر اس کو ختم کرے گا. پیدا کیوں کیے تھے، ختم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے انجام کے لیے موت کے بعد اٹھانا، قیامت قائم کرنے کے بعد اٹھانا، حساب و کتاب کا لینا دینا. یہ قطعی واقعی ہے، پختہ ہے. جیسا موت یقینی ہے، یہ اٹھائے جانا بھی، قیامت کا قائم ہونا بھی واقعی ہے. لیکن اس مسئلے کے اوپر ہر زمانے میں ہر انسان کو
ہر نبی کے زمانے میں، بشمول ہمارے نبی کے زمانے میں بھی، جب انسان کے زندگی کے سدھار کے لیے عقیدہ آخرت کو درست کرتے ہوئے ابتدائی تعلیمات نبوی یہیں سے ہوتی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اٹھایا جائے گا، پہلے کچھ نہیں تھا، اسی طرح سب کو تباہ برباد کر دے گا، فنا کر دے گا، باقی رہے گی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، پھر اٹھائے گا تو بندہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سی عقل کو، اللہ نے عقل کا جو حصہ تھوڑا سا دیا انسان کو، اس کی بنیاد پر یہ مشکل اور محال سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے آسان ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے، پارے 25 کی پہلی آیت ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی اختتامی آیتیں ہیں۔ الہی، صرف اور صرف یہ بات پکی ہے، یقین کر لو قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کے بعد پھر اٹھایا جانے والا ہے۔ یہ کب قائم ہونے والی ہے؟ تاریخ بتاؤ، وقت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقت اور تاریخ ہم نے کسی کو نہیں دی۔ پچھلے گزرے ہوئے پاروں میں، پارہ 21 میں 5 قسم کی ایسی چیزیں ہیں، یہ چیز ہے بتلا دی گئی، اس کے فکس ٹائمنگ صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، اس کو نہیں بتاتے۔ ان میں سے قیامت کا قائم ہونا، انسان کو کہاں، کس وقت، کس جگہ پر اس کی روح قبض کی جانے والی ہے، وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ مرنا تو یقینی ہے، کہاں، کب، کیسا مرے گا، پانی کہاں، کتنا، کس قدر برسانا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ آنے والے دن میں انسان کو روٹی روزگار سے متعلق کب، کتنا، کیسا، کس قدر ملے گا، کم زیادہ یا نہیں ملے گا، اس کا بھی علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح انسان کی پیدائش میں، ماں کے پیٹ میں قرار پانے والا بچہ ہے، یہ بچی ہے، میڈیکل یہ اعتبار سے آج کی دنیا سے آپ کہیں گے اتنی مدت کے بعد، 4 تا 5 مہینوں کے بعد پتہ چلانا ممکن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ بلکہ حمل کے قرار پانے کا بھی پتہ کب چلے گا؟ 120 دن کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے کاروائی، جب تک صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو عطا پتہ ہے۔ کوئی چیز رانگ نہیں ہے جو انسان اپنے چھوٹے دماغ سے کسی چیز کو غلط نہ سمجھے۔ چنانچہ ذکر ہے الیہ یرد علم الساعہ، اس قیامت کے قائم ہونے کا وقت جو قطعی پکا ہے، اس کا قطعی وقت وغیرہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ہے، ہر نبی کے لیے یہ اعلان بتا دیا گیا تھا، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ مگر اس امت کے لیے بتایا گیا قیامت بالکل قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، اس کے ساری علامتیں تقریباً ظاہر ہو چکی، جس میں چاند کا ٹکڑے ہونا بھی بتا دیا گیا، ساری چیزیں بتا دی گئی، یہ بھی وضاحت کر دی گئی۔ اور سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ایک مرتبہ فرمایا، اپنے دونوں انگلیوں کو ایسے اٹھایا، سوال کیا، اے لوگوں بتاؤ ان 2 انگلیوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو بس میرے اور قیامت کے قائم ہونے میں اب کوئی گیپ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے نبی کے بعد نبی کو، نبی کے بعد پھر زمانہ چھوڑ کر پھر نبی کو، پھر نبی کے بعد ایک زمانہ چھوڑ کر پھر نبی کو، ایسا سلسلہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کا مسئلہ گزرا، فوراً ایک کے پیچھے ایک نہیں بھیجے گئے، کبھی 100 سینکڑوں سال کا گیپ بھی رکھتے گئے، اس نبی کے تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے باقی رہا یا نہیں رہا انسان۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 ایکم 70 570 571 یہ 3 تاریخ کا پتہ چلتا ہے، یعنی قریب قریب 600 برس کے فاصلے کے بعد آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. ایسا گیپ رہا ہے ہر پیغمبر کے درمیان میں. لیکن جب غلطی کر کر انسان غلطیوں کی طرف چل پڑا ہے، صحیح چیز کو بھی غلط رنگ بھر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجتے گئے. لیکن اب کوئی نبی آئے گا نہیں، وہ نبی والا کام کرے گا. نبی کا کلام، نبی کے اوپر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک. جب اس کے اوپر جو قائم اور باقی رہے گا تو دنیا کی عمر دراز رکھیں گے. اور خرابی کمی زیادتی انسان کے بندوں کی کمزوری کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. آج سدھار تو ساری کائنات کا سدھار، امن اطمینان سکون والی کیفیت بھی ہو کر رہے گی. چنانچہ ذکر ہے تو اس قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. تم لاکھ کوشش کرو، نہ رب بتانے والے نہیں ہیں، نہ آپ کو ملنے والا ہے. دنیا کی ابتدا سے چل رہی بات، لیکن فضل کرتے بتا دیا گیا اب اس کے بعد آنے والی چیز ہے تو قیامت ہی قائم ہوگی. پھر گیپ دینے والے نہیں ہیں. چلو انسانوں میں سے بہت سارے انسانوں کو عذاب سے ہلاک کر دیں، پھر دوسرے انسانوں کو باقی رکھیں، پھر ایک پیغمبر کو نازل کریں. ایسا نہیں ہوگا. پھر اسی آیت میں پھر دوسری بات، ہر چیز کے خصوصی علم عطے پتے صرف اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، اس میں وہ حکمت ہے. اسی طرح وہ تمام کی تمام چیزیں، درخت، پودا اگ کر پھر درخت کی شکل میں کھلتا ہے، اس کا بھی علم عطا پتہ اللہ تعالیٰ کو. حتیٰ کہ ایک عورت اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے ہوئے ہے یا بچی کو، اور اس کے فکس ٹائمنگ جنم دینے کے، یہ بھی صرف اللہ کے علم میں عطا پتہ میں ہے. مستقل اس کی تعلیم سورہ بقرہ میں وضاحت ہے اور دوسری جگہ وضاحت ہے. کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ ساری تفصیلیں 6 مہینے چاند کے مہینوں سے، یعنی 30 دن کے حساب سے کرنا. 6 مہینے پورے کمپلیٹ ماں کے رحم میں بچہ قرار پائے گا. 6 مہینے کی تکمیل میں اس کے سارے اعضاء چاہے چھوٹے چھوٹے کمزور کی شکل میں مکمل بچے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. پھر اس کو پروان چڑھنے کے لیے کچھ آگے 6 کے بعد 7 میں بھی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ولادت ہوتی ہے، 9 میں بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہوتی ہے. پھر وقت سرجری کے زمانے کے لحاظ سے، موجودہ دور کے لحاظ سے 9 مہینے کے آس پاس میں اگر ولادت کا وقت سے پہلے ہی کر سرجری سے کروا لیتے ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن نیچرلی جب وہ کرواتے بھی ہیں تو فطری عمل بچے کو جنم دینے کے بعد اور ماں کو دودھ اللہ تعالیٰ سپلائی کر دیتے ہیں، اور اس سے فاضل خراب خون کو خارج کر پیٹ کو صاف کرتے ہیں، جس کو عربی میں اردو میں ترجمہ وہی ہے نفاس، جو پیدائش کے بعد اس کی کم و بیش آخری حد 40 دن کی ہے. یہ اسی وقت شروع ہوتی ہے جبکہ وہ نیچرلی وقت تھا. اس کے پینس شروع کرتے ہیں. وہ قدرتی ایک سبق بچے کو پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی تفصیل قرآن میں ہے. بچہ تو ماں کے پیٹ میں اوپر منڈی رہتی ہے، پیر نیچے رہتے ہیں، ایسے فرمان چڑھتا ہے. قدرت یہ عمل کرتی ہے کہ اس کو پلٹاتی ہے.
سر نیچے کرواتی ہے، پیر اوپر کرواتی ہے، وہی ڈیلیوری بچے کی جان سلامتی کا 100% قریب اسی کے اندر ہے. کہ ہزاروں ملاقوں میں ایک ایسا الٹا ہوتا ہے تو اس کی موت کا اسباب زیادہ بن جاتے ہیں. اب لوگوں کے ٹوٹکے کو چھوڑ دیجئے، پہلے پیر نکال کے پیدا ہو تو زندگی اور منوس ہوتا کرتے، یہ کتے ہوتے کی باتیں چھوڑ. سعادت اور نحوست یہ سب قدرت کی طرف سے ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 22 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد ولادت ہوئی. سرجری تو نہیں تھی اس زمانے میں. امام بخاری کے اساتذہ میں سے ایک استاد محمد ابن عجلون شاید نام ہے ان کا، پورے 48 مہینوں کے بعد پیدا ہوئے. یہ قدرتی نظام ہے، یہ آگے پیچھے ہوتا ہے. اب اس زمانے کے لحاظ سے انسان ایک حساب سے مرکوز کر لیا وہ الگ بات ہے. اور ماں کو دودھ آنا وہی چاہیے، فطری پیدائش کے وقت کے بعد سے فی الفور گھنٹے کے اندر انتظام فرما دیتے اللہ تبارک تعالیٰ. اس سے پہلے لاکھ کوشش کو آتا نہیں. بیفور ٹائم سرجری سے کر لے ہوئے تو ماں کو دودھ آنے والا نہیں ہے. اس کا جو ٹائم فکس تھا اس کے بعد ہی چاہے گا وہ، وغیرہ مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے علم سے، عطے پتے سے، حکم سے، مشیت سے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے. تو پھر تمہاری زندگی کا ہر پہلو بھی وہی عقیدے میں ایمان مفصل کے اندر جو قرآن کا سارا ترجمہ خلاصہ ہے وہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن انسان اچھا ہوا تو میرے ساتھ میرا رب بڑا مہربان ہے، اکرمنی ربی. کچھ مصیبت آئی تو اہاننی، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ تو دنیا کے ساتھ یہ سب سمجھا کر تفصیلہ بتا دیں گے کہ قیامت کے دن پھر بھی بندہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں، منمانی کرتے ہوئے نفس پرستی، شیطان پرستی، شخصیت پرستی، بت پرستی جسی بھی شکل میں، بھلے وہ خبر پرستی ہوتی کیوں نہیں، جو شکلیں ہیں تمام کو قیامت میں اٹھائے گا. جہاں جہاں عقیدہ غلط رکھا ہے وہ توحید باری تعالیٰ سے اگر ہٹا ہوا عقیدہ جان جائے، بنیاد بنایا تھا نا یہ ہے میرے لیے کافی ہے، انہیں کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہے، انہیں کہا کہ یہ بت میرے لیے کافی ہے، انہیں کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہے. یہ شرک ہوا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کو اکٹھا کر کے بولیں گے چلو میری قدرت کے معاملے میں شریک کر کر کس کس کو ٹھہرائے تھے، تم نے جو بدعقیدگی رکھی تھی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہہ کر ساروں بروں کو ایک جگہ کر دیں گے. حشر خود ایسا ہوں گا، بد عملی کی وجہ سے دوزخی جو رہیں گے خبر سے اٹھائے جائیں گے تو صرف 2 کلر میں، انتہائی سیاہ چہرے کے رنگ میں. سمجھ جانا لاکھ کوشش کر لو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اور خوبصورت چمکتے ہوئے چہروں کی شکل میں، نیک بندوں کو انتہائی گورے رنگ کی شکل میں. جب ان کو جمع کر کے اللہ کا اعلان ہوگا میرے ساتھ شریک جس کو ٹھہرایا تھا تمہارے وہ شرکا کون ہے، سامنے تو لاؤ. سارے مشرکین دیکھیں گے، سارے کہیں بھی عطا رہے گا نہ پتہ رہے گا. جہاں ملے گا آذن نہ کا، ہم نے تمام کو آواز بھی دکھائے، کوئی بھی سامنے نہیں. تو کیا عقل کی خرابی ہے، یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. قرآن میں جگہ جگہ دوسرے مَا ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو غلط عقیدے پر رکھے تھے ڈھونڈو ملے گا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ملے گا. جو زندگی بھر بد عقیدگی کے اندر پرستار بن کر، جانثار بن کر، مال و متاع خرچ کر کر، زندگی کے اوقات صرف کر کر ایک غلط چیز میں کیے تھے، وہاں کچھ بھی کمانے والا نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ، پھر یہاں بھی ذکر ہے، یہ سب کے سب گم ہو جائیں گے، کہیں رہیں گے نہیں.
وظنوا معلوم محیص، جب خود بخود سمجھ میں آئے گا ہر انسان کو کہ اب چھٹکارے کی بچنے کی کوئی شکل نہیں. یہ حسرت والا، افسوس اور وحشتناک والے معاملات سے جو غیب والی چیزیں ہیں، اللہ کا بڑا احسان کریم ہے جو اس کو ذکر کر دیا. ایک احسان ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو، آخری طرف یہ ہو. لیکن انسان کی عادت دنیا میں اور کیسی کیسی ہے، اگلی آیتوں میں اس کا سلسلہ اور باقی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ.